سب سے پہلے تو ہمیں بلڈ پریشر کے متعلق یہ بتائیں کہ ایک نارمل شخص کا جو بلڈ پریشر ہے یہ کتنا ہونا چاہیے؟ بہت سارے لوگوں کو تو پتہ بھی ہے لیکن جن کو نہیں بھی پتہ انہیں بھی بتا دیں، اور اس کے کم یا زیادہ ہونے کے پیچھے وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ جی، آپ نے جیسے وضاحت کی کہ یہ ایک خاموش قاتل ہے اور اس کے لپیٹ میں آج کل نوجوان بھی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارے طرز زندگی جو ہے، جو ہم نے اپنی طرز زندگی اپنائی ہوئی، کم نیند لینا، کھانا اپنے ٹائم پہ نہ کھانا، اور ایسی غذا اپنے جسم کے اندر ڈالتے رہتے ہیں جس کا ہم سمجھتے ہیں کہ بس پیٹ بھر جائے ہمارا، وہ غذا کی جو ہے اس کی کوالٹی چیک نہ کرنا، یہ ساری چیزیں ہمارے طرز زندگی کے اندر ہیں۔ آپ کا یہ سوال ہے کہ یہ نارمل کتنا ہونا چاہیے؟ 120 75 یا 80 تک جو ہے یہ نارمل ہے۔ آگے جیسے عمر بڑھتی ہے، تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائے، اوپر ہو جائے تو اس میں کوئی ذائقہ نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ طب یونانی کے اندر ہائی بلڈ پریشر کو ہم فشار الدم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ فشار الدم، فشار میں نا تیزی، دم میں نا خون کے اندر تیزی ہو جانا۔ جو طب یونانی کا اس کے اندر جو اصول ہے وہ نہایت ہی اعلیٰ اور جامع اصول ہے، یہ ایک ریڈنگ نہیں ہے۔ ہمارا جو طب یونانی کے اندر، طب یونانی کا نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جسم کے اندر 4 اخلاط ہیں۔ ان 4 اخلاط جیسے خون، بلغم، صفرا اور صدا، جب ان کا توازن بگڑتا ہے تو پھر یہ خون کے اندر فشار الدم ہوتا ہے۔ اسی طرح جو لو بلڈ پریشر ہوتا ہے، خون کی قلت کی وجہ سے، ضعف قلب کی وجہ سے، ہمارے مزاج کے اندر جب کچھ ایسی غذائیں ہم کھاتے ہیں کہ جسم کے اندر بہت ٹھنڈک آ گئی ہے، جس طرح کوئی چیز فریزر میں رکھ دی جائے تو وہ جمنا شروع ہو جاتی ہے، اس طرح کی جب کیفیت ہوتی ہے تو مزاج میں بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے۔ اب اس کی وجوہات سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے طرز زندگی کو تھوڑا سا چینج کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن جاگنے کے لیے، ہماری معیشت کے لیے صبح جلدی اٹھیں۔ ہر بندے کو چاہیے کہ کم از کم 30 منٹ لازمی وہ چہل قدمی کرے، ورزش کرے، تاکہ خون کے اندر وہ جو روانگی ہے، جو چیزیں آپ کے جسم کے اندر اضافی پڑی ہوئی ہیں وہ آپ کے چلنے سے ان کے اندر جو ہے حرکت آئے تھوڑی سی۔ دوسری چیز یہ ہے، ایک نسخہ ہم اپنے دیکھنے والوں کو میں ضرور بتاؤں گا۔ میرا بڑا نسخہ اس ٹائم، وہ کافی مجھے لوگوں نے کمنٹس کیے میری جہاں جہاں پروگرام ہوا، اور میں نے ذاتی طور پہ بھی وہ نسخہ استعمال کیا ہے۔ دیکھیں 2 چیزیں ہیں، فشار الدم، انخفاض ضغط الدم، ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں ہائی بلڈ پریشر اور لو بلڈ پریشر۔ طبیبوں کے لیے، ڈاکٹروں کے لیے یہ بڑا ایک بات ہوتی ہے کہ ایک وقت میں ایک مریض کا ہائی بلڈ پریشر ہو رہا ہے، دوسرے وقت میں بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے۔ اب اس کی دوائی تجویز کرنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اب میں جو نسخہ اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا، جو میں بتاؤں گا، اللہ کے فضل سے ہم نے ایک نہیں سینکڑوں مریضوں پہ آزمایا، اور اب جب سے میری یہ ویڈیو میں نے جو یہ ہائی بلڈ پریشر، لو بلڈ پریشر پہ بنائی ہے، یہ ٹریڈنگ پہ چل رہی ہے، لوگوں نے مجھے بہت سارے کمنٹس کیے، ان کو فائدہ بھی ہوا۔ تو حکیم صاحب وہ نسخہ کیا ہے؟ وہ نسخہ بتا دیجیے۔ وہ نسخہ یہ ہے کہ 5 چیزیں ہیں۔ یہ 5 چیزیں، سب سے پہلی ہے سبز الائچی۔ اب سبز الائچی جو ہے یہ جسم سے سوڈیم کا اخراج کرتی ہے، پیشاب جو ہے وہ زیادہ آتا ہے، جسم سے سوڈیم کا اخراج ہو جاتا ہے، اور خون کی جو شریانیں جن میں خون چلتا ہے، بعض دفعہ ان کے اندر بلوکیج ہو جاتی ہے، بعض دفعہ یہ تنگ ہو جاتی ہیں۔ اب جو چھوٹی الائچی ہے یہ خون کی صفائی بھی کرتی ہیں، جسم سے سوڈیم کا اخراج بھی کرتی ہیں، اور جو ہماری وینے ہیں، جو ہماری رگیں ہیں، شریانیں ہیں، ان کو تھوڑا سا کھولتی بھی ہے۔ چھوٹی الائچی ہے اس کے اندر۔ دوسری چیز ہے سندل سفید۔ سفید سندل اس ٹائم اپنی خوشبو کی وجہ سے، مسحور کن خوشبو کی وجہ سے پوری دنیا اس کو جانتی ہے، اور یہ بہت اچھی چیز ہے۔ جسم کے اندر یہ خون کو صاف بھی کرتی ہے، اور اعصابی تناؤ جو ہے جس کی وجہ سے بعض دفعہ ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے اس کو بھی مینٹین کرتی ہے، توازن میں کرتی ہے۔ اس طرح تیسری چیز ہے اسرول، جس کو ہم اپنی زبان میں یہاں عام پنساریوں کی زبان میں چھوٹی چندر بھی کہتے ہیں۔ یہ ہمارے طب قدیم کے اندر بہت دیر سے یہ چل رہی ہے۔ جتنی بھی دعائیں فشار الدم کے نام سے ہمارے طب یونانی کے اندر بنتی، اس میں یہ استعمال ہوتی ہے۔ دوسرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر جنونی کیفیت، جو ہمارا نظام اعصاب ہے، اس کے اندر بعض دفعہ جنونی کیفیت آ جاتا ہے، غصہ، چڑچڑاپن، نیند نہ آنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ بھی اس کے اندر اس کی بھی شفا رکھی ہے۔ اسی طرح چوتھی چیز جو ہے وہ ہے میتھی دانہ۔ چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں،
جس کا طب نبوی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذکر کیا ہے. یہ بھی فشار الدم کے لیے بہت اچھی چیز ہے. اس کے اندر بھی ایسی اللہ نے اجزاء رکھے ہیں جو جسم میں خون کی روانگی کو بہتر کرتے ہیں. ان پانچوں چیزوں کو جو آپ بتا رہے ہیں یہ ان کا انٹیک کیسے لینا ہے؟ صبح کے وقت پانچویں چیز ہے سفید زیرہ. یہ 5 چیزیں ہیں. ان تمام چیزوں کو آپ نے برابر وزن میں لینا ہے. برابر وزن میں لے کے اس کو کسی اچھی مشین میں صاف ستھری مشین میں پاؤڈر کر لیں اور 500 ملی گرام کے کیپسول بھر لیں. 500 ملی گرام کے کیپسول بھر لیں. پہلے ہفتے 2 کیپسول صبح اور شام آپ نے پانی کے ساتھ لینے ہیں. بھلے آپ کھانے سے پہلے لے لیں یا کھانے کے بعد لے لیں. اگلے ہفتے آپ نے 1 کیپسول لینا ہے. صرف 1 مہینہ یہ دوائی استعمال کرنی ہے. 1 مہینے کے استعمال سے انشاءاللہ بفضل خدا اگر میرے رب نے چاہا تو ساری زندگی دوائیوں سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا. اچھا حکیم صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ہم بزرگوں یا بڑوں میں دیکھتے تھے بلڈ پریشر کا ایشو ہے، لو بلڈ پریشر ہے یا ہائی بلڈ پریشر ہے. اب نوجوانوں میں بھی یہ بہت مسئلہ آ گیا اور کچھ میں تو ایسا ہے کہ کبھی لو بھی ہوتا ہے اور کبھی ہائی بھی ہوتا ہے. تو یہ دونوں صورتوں میں جو نسخہ آپ بتا رہے ہیں بہترین؟ جی بالکل، یہ دونوں صورتوں میں کارآمد ہیں. صحیح، زبردست. اچھا، اور یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ سائنز ایسے ہوتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں لگ رہا ہوتا نوجوانوں کو بھی یا بڑوں کو بھی کہ ہمیں ہے کیا، کون سا بلڈ پریشر ہے، ہائی یا لو ہے، کون سی علامات ہوتی ہیں، یہ بھی کچھ بات. جب بلڈ پریشر جو ہے ہائی ہوتا ہے نا تو ہمارے خون کے اندر جو فشار الدم، خون کی تیزی بڑھ جاتی ہے صفرا کی وجہ سے. جب صفرا کا توازن جسم میں بڑھتا ہے تو اس کی جب تیزی بڑھتی ہے تو یہ چیزیں ہمیں درد شروع ہو جاتی ہے. پہلی نشانی یا یہ والے یہاں کھچاؤ شروع ہوگا اور چہرہ سرخ، جو چہرہ ہے بالکل سرخ ہونا شروع ہو جائے گا اور چلتے چلتے ایسا لگے گا جیسے انسان گرنا شروع ہو گیا. آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا شروع ہو جائے گا. اور ابتدائی طور میں بعض دفعہ کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی، اچانک فالج کا حملہ ہو جاتا ہے، لکوہ ہو جائے گا یا دل فیل ہو جائے گا، جسے ہم کہتے ہیں دل کا فیل ہونا، دل کا دورہ پڑنا. یہ بھی ہائی بلڈ پریشر کی صورت میں ہوتا ہے. اور لو جو ہے اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو پسینے آتے ہیں اور سرد پسینے آئیں گے، جیسے ہم کہتے ہیں ٹھنڈے پسینے آنا. اور اس میں بے ہوشی بھی ذرا تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے اور آنکھوں کے آگے اندھیرا بھی چھا جاتا ہے. اس میں یہ جو 2-4 علامتیں ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں. لیکن اپنے کرنا کیا ہے، جو ہمارے نوجوان ہیں سب سے پہلے یہ کریں کہ وہ اپنا ناشتہ جو ہے نا وہ ہیلدی کریں. ہم نے ناشتہ چھوڑ دیا. دوسرا وہ ہے کہ رات کا کھانا. اب ایک بچہ اپنے ایک عزائم لے کے، ایک نوجوان چلتا ہے کہ میں نے انجینئر بننا ہے، میں نے وکیل بننا ہے، میں نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے یہ بننا ہے. اگر اس پورے جو ہے اس کے ساتھ وہ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتا، اب وہ اپنے خواب پورے کرنے کا وقت آتا ہے تو کوئی دل لے کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی نوجوان اپنی کڈنی لے کے بیٹھا ہوا ہے. خدا را آپ یہ کریں، جب آپ جہاں اپنے خواب پورا کرنے چاہ رہے ہیں، آپ اپنے نالج پہ اپنی تعلیم زور دے رہے ہیں، اس کے ساتھ اپنی باڈی کا، اپنی صحت کا خیال، کوئی گول اچیو کر سکیں گے زندگی میں. حکیم صاحب یہ بھی مجھے بتائیے گا، آپ اپنی بات بھی مکمل کیجیے گا اس کے بعد. کیا یہ ہماری خوراک کا بھی مسئلہ ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہائی بلڈ پریشر کی میں بات کر رہا ہوں کہ جنک فوڈ جو ہے وہ اس کا انٹیک بہت زیادہ ہے اور پھر بے وقت کا کھانا ہے، جہاں کھایا وہیں پہ بیٹھ گئے، وہیں پہ لیٹ گئے. یہ ہماری عادات اور کیا ہمارے کھانے کی وجہ سے ہے کہ ہمارے جو بلڈ پریشر ہے نوجوانوں میں بہت زیادہ آج کل ہے؟ جی بالکل، اس میں 2 چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کھانا ٹائم پہ لیں. آپ نے مجھے انوائٹ کیا، 5 بجے کا ٹائم دیا، اگر میں 5:30 آتا تو کیا ہونا تھا؟ اسی طرح ہماری باڈی کو جب آپ ٹائم دے دیں گے، میٹابولزم جو ہے اسے پتہ ہے اتنے بجے مجھے صبح کا ناشتہ ملنا ہے، پھر دوپہر کا کھانا ملنا ہے، رات کو ملنا ہے، وہ تیار ہوگا، وہ ہضم کرے گا، نظام انہضام آپ کا درست رہے گا. جب آپ بے ٹائمہ کھانا کھاتے ہیں اور کھانے میں آپ کیا کھا رہے ہیں، دیکھیں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو نعمتیں، ان گنت نعمتیں رکھی ہیں، ان کو ہی کھانا چاہیے. جو انسانوں کے ہاتھوں کی بنی ہوئی چیزیں ہیں، فاسٹ فوڈ، جو ہمارا نوجوان آج کل لگی ادھر گئے ہیں، اس میں جو کیمیکل ڈالے جا رہے ہیں وہ ہماری باڈی ہضم نہیں کرتی، وہ بلوکیج کا سبب بنتی ہے اور وہ خون کو ٹھیک کرتی ہے، خون کی جو شریانیں ہیں اس کو تنگ کرتی ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ہائی بلڈ پریشر، گردوں کا اندر اٹیک ہو رہا ہے، جگر کا مسئلہ بن رہا ہے اور ہمارے دل کا مسئلہ بن رہا ہے. اب کرنا کیا ہے؟ پہلی بات، جو نظام زندگی کے اصول ہیں ان کو اپنائیں. صبح جلدی اٹھیں، جلدی ناشتہ کریں، ناشتہ ہیلدی کریں، دوپہر کا کھانا کھائیں. اور سب سے اچھی بات جو میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا، جو چاہتے ہیں کہ ہم اچھی صحت گزاریں، اچھی زندگی گزاریں، ہماری صحت بہت اچھی رہے، رات کا کھانا پہلے کر لیں.
सूरज गुरूब होने से 1 घंटा पहले उसूली तौर पे हमें शाम का खाना खा लेना चाहिए। हकीम साहब ये भी इस मामले पे भी डिबेट है कि जो तिब्बे नबवी का मुतालिया करने वाले हैं वो कहते हैं कि 3 खानों का तो जिक्र ही कहीं नहीं है, 3 मील्स का जिक्र ही कहीं नहीं है। मतलब यही है कि आप सुबह एक खाएं और एक आप शाम को खाएं, ये आपके लिए काफ़ी है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं। सही। सुबह का नाश्ता हेल्दी हो, रात का खाना शाम से पहले हो जाए, जी दोपहर का खाना थोड़ा सा लेट हो जाए, ये काफ़ी है। अच्छा हकीम साहब, जिस तरह आपने ये नुस्खा बताया है, कुछ लोग होते हैं जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ सारी ज़िंदगी ले रहे होते हैं, तो ये नुस्खे की वजह से कोई मुस्तकिल हल है कि दवाई छूट जाए जो अभी ब्लड प्रेशर का शिकार देखिए मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 100 नहीं इससे ज़्यादा मरीज़ मेरे पास उनका बिल्कुल मौजूद है। मैं खुद मरीज़ था, है? अच्छा। हाई ब्लड प्रेशर का 2010 के अंदर मैं मरीज़ था। मैं 2 अंडे खा लेता था तो मैं चलता चलता गिर जाता था। अगर गलती से मैंने पाए खा लिए हैं तो मैं वाक़यातन बेहोश 2 मरतबा हुआ हूँ। 2010 के अंदर एक हकीम साहब मुझे मिले थे, मैं उनके पास उनकी बेटी के रूहानी इलाज के हवाले से गया था। सही। उन्होंने मुझे कहा कि आप ये चाय पी लें, सर्दियों के दिन है अंडे। मैंने कहा जी मैं चाय थोड़ी सी ले लेता हूँ, अंडा तो मैंने बहुत अरसा हो गया छोड़ दिया, मैं खा के तो मैं बेहोश हो जाऊँगा। उन्होंने मुझे 2 कैप्सूल खिलाए। आधे घंटे के बाद जो अंडे थे वो 2 से ज़्यादा थे, 8-9 के करीब थे। कहने लगे सारे आपके हैं, आप खाएं, अच्छा। और मेरी जिम्मेदारी है आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा। अच्छा। मैंने वो दवा उनकी 1 महीना इस्तेमाल की है, 2010 आज 2026 से मैं आपके सामने बैठा हूँ। अच्छा, उसके बाद यानी कि आपने कभी ऐसी कोई दवाई नहीं ली? लेकिन मैंने जो निज़ाम इन्हिज़ाम की जो उसूलियात हैं उस पर अमल किया। जल्दी उठना, रात का खाना मैं जल्दी खाता हूँ। दूसरी बात यह है कि जिन मरीज़ों को मैंने दिए हैं अल्लाह की फजल से वो ठीक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जबरदस्त। अब जो तिब्बे जदीद हमारी है, जिसे एलोपैथिक आप कहते हैं जी इसके अंदर जो दवाई है वो इसका इलाज है नहीं, सारी ज़िंदगी खाते रहो। सारी जिंदगी खा। अब देखें जान कैसे छुड़वानी ये को बताएं हमें नुस्खा। मैंने वही नुस्खा तो, बताया ना, नुस्खा 5 बता चीज़ें। दिया ना हकीम साहब। छोटी चंदन, जी। मेथी दाना, जी सफ़ेद संदल, ठीक। सफ़ेद जीरा और और ये छोटी कितने इलायची। अरसे के लिए आपने इस्तेमाल करना है? 1 महीने के लिए। सिर्फ 1 महीना आपने सिर्फ से एक महीने करना के है। लिए। जबरदस्त। बिल्कुल ठीक है। और मुस्तकिल इसका हल। वाह, मुस्तकिल हाल देखें, है, ये- हाई ये ब्लड बड़ी प्रेशर का और लो जबरदस्त ब्लड प्रेशर का। अच्छा सही। ये एक तो हो गई, हम फास्ट फूड की बात कर रहे हैं, आपने भी बड़ी अच्छी बात की कि जो इंसानी हाथ से बनी हुई चीज़ें हैं मैं उसे कम कर दें, छोड़ दें उसे। कम कर। हमारे किचन में ऐसी कोई चीज़ें मौजूद होती हैं जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ के लिए ज़हर कातिल होती हैं और उसको बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकती है और हमें उसका इल्म नहीं होता? वो है आपका डाल्डा घी अच्छा। कसरत से इस्तेमाल, बिल्कुल ठीक और है, दूसरा हर घर में हो रहा है। नमक तेज़, तेज़ नमक उसका कसरत से इस्तेमाल, और रात के खाने जिसमें तेज़ मसाले डाले जाते हैं और उनमें तेज़ घी डाला जाता है, डाल्टा घी, यही जाके हमारे अखलात को जो सुफरा सुदा हैं इनके बिगाड़ का, इनका तवाज़न ख़राब करता है। खून थिक हो जाता है, खून की शरियानें जो हैं उनके अंदर सर्दी पैदा हो जाती है, वो तंग हो जाती हैं और खून जो है ना वो रुकना शुरू हो जाता है। उसकी सूरत में आपको फालज लकवा। अल्टरनेट कोई हम जैसे यूज कर सकते हैं देसी घी वगैरह का इस्तेमाल ब्लड बहुत अच्छा देसी घी, तिब्बे जदीद भी इसको मान गई। सही। देसी घी है, नारियल का ऑयल है, सरसों का ऑयल है, जैतून का ऑयल है, ये बेहतरीन चीज़ें हैं। अच्छा हकीम साहब, जो लो ब्लड प्रेशर है कहते हैं कि ये ज़्यादा ख़तरनाक है हाई से ज़्यादा, कुछ लोग ये बात भी करते हैं, ये किस तरह से ख़तरनाक है और ये होने की क्या वजूहात? देखिए ब्लड प्रेशर चाहे हाई हो या लो हो, दोनों ही जहर खामोश कातिल हैं, दोनों ही खतरनाक हैं। लो ब्लड प्रेशर कब होता है? जब आपके जिस्म में खून की कमी हो जाती है। ठीक। जब आपका ये जो आपका कल्ब है ना, ये एक मोटर का काम करता है। जब इसके अंदर कमज़ोरी वाक़ई होती है तो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। जब कोई आप ऐसी ग़िज़ाएँ कसरत से खाएं, ठंडा पानी ज़्यादा पी लें, ठंडी मिजाज की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें तो आपके जिस्म में ठंडक बढ़ जाएगी, जिसे हम कहते हैं सर्दी खुश्की। उसमें क्या होगा, खून थिक होना शुरू हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर लो होना शुरू हो जाएगा। ब्लड प्रेशर लो हो सकता है या हाई भी हो सकता है। तो इन सूरतों में वो आपके लिए फालज हो जाएगा, लकवा हो जाएगा, या गुर्दे या जिगर या दिल कहीं को ब्लॉकेज हो जाएगी जो वो फेल हो जाएगा।